اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد وصلی علیہ۔ محترم حضرات، اس پسماندہ سے علاقے میں اتنا عظیم الشان اجتماع یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ابھی بھی دلوں میں عشق رسول ہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی عشق مصطفیٰ ہے جو کہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت بخشتا ہے اور آخرت میں بھی عزت ورنہ کبھی اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنے عروج اور زوال کی داستان پڑھیں، کتنی بلندیاں تھیں، کتنا عروج تھا، لیکن اس دور میں جب کہ دنیا کانپتی تھی امیر المومنین کے نام سے، امام المسلمین کے نام سے دنیا کانپتی تھی، لیکن اس امیر المومنین کا حال کیا تھا؟ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو عمر نے نیا کرتا پہنا ہوا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھا، عمر یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے؟ عمر نے ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، جواب دیا، فرمایا بیت المال سے چادریں ملی تھی، اس چادر میں اپنا کرتا سلوایا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے پھر اعتراض کیا، عمر چادریں تو ہمیں بھی ملی تھی، لیکن اس چادر میں اتنا لمبا کرتا نہیں سل سکتا۔ عمر نے پھر جواب دیا، فرمایا ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے بیٹے کو ملی تھی، میرے بیٹے نے بھی مجھے وہ دے دی، دونوں کو ملا کے اپنا کرتا سلوایا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا پڑھیے، اپنے داستان علم کو پڑھیں۔ امیر المومنین ہے، امام المسلمین ہے، لیکن پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ دنیا کانپ رہی ہے، قیصر و کسریٰ لرز رہے ہیں، اقوام عالم ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں امیر المومنین ہمارے مقدر کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ جس امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کے لیے تخت شاہی نہیں ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں کے پر بیٹھتا ہے۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، عمر کے پاس کون سی چیز تھی؟ دنیا کیوں کانپ رہی ہے؟ یہ قیصر و کسریٰ کیوں لرزب اندام ہے؟ عمر کے پاس کیا کوئی ایٹم بم تھا؟ کوئی ہائیڈروجن بم تھا؟ کوئی راکٹ تھے؟ کوئی میزائل تھے؟ کوئی توپ خانہ تھا؟ کیا چیز تھی عمر کے پاس؟ تو بتاؤں کیا چیز تھی عمر کے پاس؟ امیر المومنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ یہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ جس کی مملکت روم سے لے کے ایران تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج امیر المومنین کے بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے، آگے واسطہ پڑا حسنین کریمین سے، بچے آپس میں کھیل میں مشغول ہوئے، کسی بات پہ چپکلش ہوئی اور حسنین کریمین نے جوش میں آ کے امیر المومنین کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، ہمارے غلام کا بیٹا ہو کے تو ہمارے آگے زبان درازی کرتا ہے۔ امیر المومنین کا بیٹا واپس پلٹا اور جا کے اپنے باپ کو کہا، امیر المومنین حسنین کریمین کہتے ہیں تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔
امیر المومنین نے اسی وقت کاغذ اور قلم منگا کے دیا، فرمایا جاؤ بیٹے حسنین سے یہ لکھوا کر لے کر آؤ کہ تم ان کے غلام کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس نقطے کو، اس تحریر کو جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ بارگاہ رسالت میں عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ صرف میں ہی غلام نہیں رہا، میری نسلیں بھی آپ کی غلامی کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ غلامی رسول کا ثمر تھا کہ جس سے دنیا کانپ رہی ہے، عالم اسلام بلندیوں کے اوپر ہے، عروج پر ہے، ترقیوں کے اوپر ہے۔ اور جب سے یہ میرے رسول کے بارے میں یہ لغویات پھیلائی گئی اور جب میرے رسول کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، ذلت و رسوائیاں مقدر بن گئی۔ چلو خدا کے لیے چلو، تمہاری منزل گنبد خضرا ہے، تمہارا مرکز نگاہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب کریم خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا عظیم رسول عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظان کرم حضور غزالی زمان۔ عزیزان محترم، ذرا قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور بار بار ایک جملہ بولا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ اتنی عظیم نعمتیں کہ جن کے ذکر میں پوری ایک سورت نازل ہوئی، لیکن رب کریم نے کسی نعمت پر بھی احسان نہیں جتایا۔ احسان کس نعمت پر جتایا؟ اپنے محبوب کے عطا کرنے پر۔ وجہ کیا ہے؟ بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ کائنات کی ساری نعمتیں بھی اگر مل جائیں تو میرے محبوب جیسی نعمت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ میرا محبوب سب سے بڑھ کر ہے، اور کیوں بڑھ کر ہے؟ اس لیے کہ محبوب جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ آج دنیا ہمیں میلاد کی محفلوں سے روکتی ہے، میلاد کی محفلوں کے اوپر فتوے لگتے ہیں، بدعت کے، شرک کے، حرام کے۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے یہ کیا میلاد ہوتا ہے؟ سیرت کے جلسے کرو، سیرت کے جلسے کرو۔ میں پوچھتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں یہاں پر، حضرت مولانا صدیق صاحب جیسے دیگر علماء کرام میرے سامنے جلوہ افروز ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے بتاؤ، نبی کے آنے کا اصل مقصد کیا سیرت کا درس دینا ہے، یا نبی کا اصل مقصد اللہ کی معرفت عطا کرانا؟ مقصد ہے نبی کے آنے کا، نبی کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا سیرت کا درس دینا ہے یا اللہ کی معرفت عطا کرانا ہے؟ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے، نبی کے آنے کا اصل مقصد سیرت کا درس دینا نہیں ہے، نبی کے آنے کا اصل مقصد اللہ کی معرفت عطا کرانا۔ کیونکہ سیرت کے درس کے لیے آپ اپنے اندر کو کھنگالیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے خمیر کو دیکھیں، اپنے ضمیر کی آواز سنیں، آپ کو سب کچھ سیرت کا درس ملے گا۔ مثال کے طور پر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ پسند کر لیں گے کہ کوئی آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ یہ تیرا اپنا اندر کا من بول رہا ہے کہ
کہ تجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا، اب ذرا سوچ، اپنے ضمیر کی آواز کو سن، جو چیز تجھے خود اچھی نہیں لگ رہی، جو تھپڑ تجھے اپنے منہ پر پسند نہیں ہے، وہی تھپڑ تو دوسرے کے منہ پہ کیوں مارتا ہے؟ کیا تو یہ پسند کر لے گا کہ کوئی تجھے گالی دے؟ اگر تو خود پسند نہیں کرتا تو بتا پھر تو دوسرے کو گالی کیوں دیتا ہے؟ اور ایسا ہی ایک واقعہ میرے نبی کے دور میں بھی پیش آیا، جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا زنا کو اللہ نے حرام کہا ہے، قرآن نے حرام کہا ہے، میں حرام کہہ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے اس کے من کی طرف نشاندہی کی۔ فرمایا کیا تو یہ پسند کر لے گا کہ کوئی تیری ماں، بہن یا بیٹی سے زنا کرے؟ کیا تجھے اچھا لگے گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس چیز کو تیرا اپنا من پسند نہیں کرتا ہے، تیری اپنی ضمیر پسند نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا کیا تو یہ پسند کر لے گا کہ کوئی تیری ماں، بہن یا بیٹی سے زنا کرے؟ کیا تو پسند کرے گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس چیز کو تیرا اپنا من پسند نہیں کرتا ہے اس سے کیا پوچھتا ہے؟ کیا سب سے پہلے اپنے آپ سے تو سوال کر۔ عزیزان محترم، یہ تیرا ضمیر درس دینے کے لیے، سیرت کا درس دینے کے لیے، اسی لیے رب کریم واضح طور پر فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے ساری کائنات سمیٹ کے تیرے اندر رکھی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ، اپنے من سے پوچھ، یہ سیرت کا درس تو تیرا خمیر دے دے گا، تیرا ضمیر دے دے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا چوری کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ سب کو پتا ہے۔ قتل کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ زنا کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ سب کو پتا ہے۔ پھر چوری کیوں کرتے ہیں؟ پھر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر یہ برائیوں کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں؟ جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے جلسوں میں اٹھائے رکھا، ہمیں میلاد کے جلسوں میں آنے نہیں دیا گیا۔ ارے میلاد کے جلسے میں آتا، نبی کی دامن میں پناہ لیتا تو تجھے نبی اللہ کی معرفت عطا کراتا، اور جب رب کی تجھے معرفت مل جاتی، نتیجہ یہ ہوتا کہ برائیوں سے خود بخود بچتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم عبادتیں ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، کتنی عظیم عبادتیں ہیں۔ اور ان تمام عبادتوں میں، تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ سب سے افضل عبادت نماز۔ لیکن ذرا سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ روزے کے لیے استعمال کیے، روزے کے لیے، اور کیا روزے کے لیے کون سی حدیث قدسی ہے؟ آپ سب حضرات نے سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی رب کریم خود دے گا۔ ایمان سے بتائیے گا، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بڑی گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ کہیں نماز کے لیے اس قسم کے الفاظ آئے کہ اللہ نے فرمایا ہو الصلاۃ لی، نماز میرے لیے. کہیں فرمایا ہے الحج لی، حج میرے لیے ہے. اتنی عظیم عبادتیں، لیکن رب کریم نے کہیں نہیں فرمایا. فرمایا تو کس عبادت کے لیے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے، واحد عبادت ہے جس میں تجھے خدا کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے. اور جب خدا کی صحیح معرفت مل جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تو گناہوں سے بچتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر شدید گرمیوں میں روزہ آ جائے اور آپ روزہ رکھ لیں اور دن کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید بھوک لگ رہی ہو اور آپ کے گھر کے سارے افراد گھر سے کسی اور جگہ کسی وجہ سے چلے جائیں اور آپ اکیلے گھر کے اندر موجود ہیں، کھانا پکا کے رکھ گئے گھر والے، مشروبات تیار کر کے رکھ گئے گھر والے، فریج کے اندر مشروبات موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، پھل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے. تو نے کمرے کے دروازے بھی بند کیے ہوئے ہیں، پردے تو نے ڈالے ہوئے ہیں، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھے بھوک بھی ہے، تجھے پیاس بھی ہے، لیکن آج تو پانی کا 1 گلاس کیوں نہیں پیتا؟ تو کھانے کا 2 لقمے کیوں نہیں کھاتا؟ کون سی چیز ہے تیرے ذہن کے اندر؟ کیا بات ہے تیرے ذہن کے اندر؟ کس کی معرفت ہے؟ تو وہ رب کی معرفت ہے تیرے ذہن میں. اور وہ کیا ہے کہ تجھے یاد ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری پکڑ بھی کرے گا. عزیزان محترم، جس عبادت کے ذریعے رب کریم کی معرفت حاصل ہو جائے، رب کریم اسی عبادت کے لیے فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے. اللہ اکبر. اور جس نبی کے ذریعے اللہ کی معرفت ہو جائے، پھر اس نبی کے لیے رب کریم کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ فیہم رسولا. اے ایمان والو، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تم ساری زندگی بھٹکتے، تمہیں خدا نہ ملتا، اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ ایک ایسا عظیم رسول بھیج دیا کہ جس رسول کے آنے سے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کمری والے نے بتلا دیا چند اشاروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظان کرم حضور غزالی زمان. نبی کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت دینا، اللہ کی معرفت دینا. ذرا پوچھنا میلاد کے جلسے میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ کیوں فتوے لگ رہے ہیں؟ ارے کیوں فتوے لگ رہے ہیں؟ سیرت کے جلسوں میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ صرف اسی لیے، مقصد صرف یہی ہے کہ کہیں تمہیں خدا کی معرفت حاصل نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری زندگی ہمیں الجھائے رکھا لوگوں نے الوہیت کے چکر کے اندر، ربوبیت کے چکر کے اندر. میں تو حقیقت عرض کرتا ہوں، کبھی عقل و خیرت کو کام میں لاؤ گے، ایمان سے کہتا ہوں ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی. آج بڑی خوبصورت باتیں کہی جاتی ہیں، بڑے خوبصورت نعرے لگائے جاتے ہیں اور ایسی ایسی جملے بولے جاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ انسان اس سے قربان ہو جائے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. پڑھا ہوگا آپ نے، اسٹیکر لگے ہوتے ہیں نہیں لگے ہوتے؟ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں،
اس مولوی کو ذرا پکڑ کے لے کر آنا، کہنا سونے ساکو تا منگندہ جات کا طریقہ نہیں آتا، تو آج میرے گھر آ، اللہ اکبر، شب برات ہے، معراج کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، آج آ، میرے گھر میں دانے نہیں ہیں، مصلی بچھا کے دیتا ہوں تجھے، قرآن آگے رکھوں گا، ساری رات نوافل پڑھاؤں گا، اللہ صحیح سے 5 کلو دانے تو مانگ کے دکھا دے، ذرا اوپر سے اتروا دے، میں بھی تو دیکھوں آسمان کے دانے کیسے ہوتے ہیں، زمین کے تو ہم نے دیکھے لیکن آسمان کے نہیں دیکھے، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں، ذرا مانگ کے تو دکھا دے، اگر صبح کو 5 کلو دانے آ جائیں نا تو خدا کے لیے مجھے بھی دکھائیے گا، اور آپ دیکھیں گے ساری رات لگا رہے گا، 5 کلو تو بہت بڑی بات، ایک دانہ بھی نہیں اترے گا اوپر سے۔ یہ جملے کیوں پھیلائے جا رہے ہیں؟ یہ جملے کس لیے؟ کیا اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے؟ عزیزان محترم ذرا سوچئے خدا کے لیے۔ میرے ایک دوست ریٹائر ہوئے ایک محکمے سے، اور ریٹائرمنٹ پہ ان کو ملے، جو ریٹائرمنٹ پہ پیسے ملتے ہیں 20 لاکھ روپے ملے۔ کتنے ملے؟ صدقے کیوں میں پوچھتا بیٹھا تو کوئی علیحدہ نہیں بیٹھا، 20 لاکھ کی گال آئی تو سارے اللہ بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، 20 لاکھ روپے میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار یا دوست، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو 20 لاکھ روپے ملے، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کہنے کا یار یہ 20 لاکھ میں کو لے چھوڑ، تو میں جناب کاروبار کرے سا تو یوں کرے سا تو یہاں کرے سا، اور اس کے بعد میں تجھے 50,000 روپیہ مہینہ منافع بھی دوں گا، ہر مہینے 50,000 روپیہ مہینہ۔ وہ بیچارہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ پریشان، اللہ اکبر، میرے پاس آ گیا، مجھے کہا صحیح میرا ایک دوست ہے رشتہ دار ہے، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہتا ہے 20 لاکھ میں کو لے چھوڑ، تو میں جناب کاروبار کرے سا تو دیکھو 50,000 روپیہ مہینہ پہلی تاریخ کو تیرے خدمت پیش کرے سا کہ ایک ہن 50,000 روپیہ۔ صحیح میں ساری زندگی میں کو 50,000 تنخواہ نہ ملی، اللہ اکبر، اب یہ 20 لاکھ سے اگر 50,000 مل جائیں میرا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، صحیح مجھے مشورہ دے میں کیا کروں۔ میں نے کہا بھائی بات سن، جو وہ جملہ کہہ رہا ہے نا، جو جملہ ادا کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ میں 50,000 روپیہ مہینہ تجھے منافع دوں گا، یہ جملہ تو بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس پہ تو دل قربان ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، تیرے 20 ملتے ہیں یا 50 ہی نہیں ملتے یہ میرے کو نہیں پتا، لیکن جملہ بہرحال بہت حسین ہے، جملہ بہت خوبصورت ہے۔ ارے جملے حسین بولتے ہو، اندر بغض رسول ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جملے حسین ہیں، اندر بغض رسول ہے۔ مجھے بتا یہ جملہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، یہ جملہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا ابو بکر نے بولا یہ جواب دیا تھا، یا ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظان کرم حضور غزالی زمان۔ عزیزان محترم، یہ ڈالروں اور پاؤنڈوں کو چھپانے کے لیے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ کہاں سے آئے، کس یہودی نے دیے، کس نصرانی نے دیے، جملے پھیلا دیے، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ ایسے ہی یہ ڈالر کتوں آئے، ایسے ہی اللہ صحیح بھیجے ہیں، یہ پاؤنڈ کہاں سے آئے ہیں، ایسے ہی اللہ صحیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنی کمینگیوں کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے حسین جملوں کا سہارا لیا گیا۔ عزیزان محترم خدا کے لیے سوچئے، میں حج پر گیا تھا، میرے بچے میرے ساتھ تھے، میری پورے گھر کے افراد تھے، میری سب سے چھوٹی بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا
علم سے نوازا ہے، بڑی سوچ سے نوازا ہے، وہ بھی میرے ساتھ تھی، اور میں اس کی طرف سے تھوڑا سا خائف تھا کہ کہیں یہ کسی سے پنگا نہ لے بیٹھے، کیونکہ وہاں کے طور طریقے اسی قسم کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اس بچی کو بہت سمجھایا تھا، بیٹا یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، تو کہیں آپ کسی سے بحث مباحثے میں نہ پڑ جانا، کوئی پنگا بازی نہ لے لینا، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل بن جائے گی، اپنا ملک ہے نہیں۔ تو میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا۔ اب پہلا دن ہے مدینے کی حاضری کا، حضور کی بارگاہ کی حاضری کا پہلا دن ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو جی میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہی ہوں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہی ہوں، میری نگاہ گنبد خضرا پہ ہے، میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے لبوں پہ درود و دعائیں ہیں، اور میں روتی ہوئی حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہی ہوں کہ راستے میں کھڑی ہوئی ایک عورت، ایک متوی اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے جملہ کہتی ہے بی بی کس سے مانگتی ہے، کس سے مانگتی ہے، جو اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکا وہ تجھے کیا دے گا، جا خدا سے مانگ۔ کہتی ہے ابو جی جب پہلی دفعہ اس نے یہ جملہ بولا میں برداشت کر گئی، آپ کا حکم تھا، لیکن جب اس نے پھر دوبارہ یہی جملہ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے پھر یہی کہا کہ بی بی کس سے مانگتی ہے، جو اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکا وہ تجھے کیا دے گا، جا خدا سے مانگ۔ تو کہتی ہے پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ میں جانتی ہوں ان کا خدا کون ہے۔ کہتی ہے پھر میں نے اس سے پوچھا بتا کس خدا سے مانگوں، کس خدا سے مانگوں جو اپنے بندے کو ہدایت نہ دے سکا، ارے بندہ تو پہلے تھا، چچا تو بعد میں بنا تھا۔ میران محترم خدا کے لیے سوچیے گا آج ہمیں کیوں رسول کی بارگاہ سے کیوں دور کیا جا رہا ہے، یہ ہماری محفلوں پہ کیوں فتوے لگ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خدا کی صحیح معرفت نہ مل جائے۔ اور اگر تمہیں خدا کی صحیح معرفت مل گئی، جیسے کہ ایک عبادت سے مل گئی، ایک روزے سے مل گئی، تو اسی عبادت کے لیے اس نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور اے بندے اس کی جزا بھی میں تجھے خود عطا کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وقت مجھے بھی احساس ہے، محفل ناز ہے، ایک چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہے، اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے، اس کی بخشش ہوگی۔ میں علماء کرام موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں حضور ذرا بتائیے گا یہ قادیانی اور مرزائی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا مسلمان ہیں قادیانی؟ کیا ان کی بخشش ہوگی؟ پھر تم نے کیسے کہا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے؟ ارے یاد رکھنا، ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے، ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہے۔ اور ذرا خود اپنا محاسبہ کرو، آج جب تمہیں بتاتے ہیں خدا کے لیے اس طرف مت جا، تو ہمیں یہ جواب دیتا ہے
کہ صحیح اوہی کلمہ پڑھ دیں، اوہی قرآن پڑھ دیں، اوہی نمازہ پڑھ دیں، تو جا کے دیکھ مرزائیوں کو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے ان کی شریعت کا نام کیا ہے؟ وہ اپنے نبی کو، مرزا کو وہ نبی مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ ان کی شریعت کا نام یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری شریعت ہے شریعت محمدیہ۔ قرآن یہی، نمازیں یہی، روزہ یہی، حج یہی، زکوٰۃ یہی، شریعت یہی۔ خدا کے لیے بتاؤ کیوں کافر کہا ہے ان کو؟ سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جوہان عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ ذرا سوچیے اللہ کے واسطے، قادیانیوں کا ایک چینل آتا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں پر میرا خیال یہ کہ کیبل نہیں چلتی ہے، آپ کے یہاں ڈشیں تو چلتی ہوں گی، ذرا ڈش کے اوپر ایک چینل آتا ہے قادیانیوں کا، اس چینل کا نام ہے مسلم ٹی وی، MTV کے نام سے آتا ہے۔ ذرا وہ کبھی MTV مسلم ٹی وی ذرا لگا کے دیکھنا، کبھی ان کی محفل قرات کو سننا۔ تمہارا قاری کیا تلاوت کرے گا جو ان کا قاری تلاوت کرتا ہے؟ کبھی ان کی محفل نعت دیکھنا، تمہارا نعت خان کیا حضور کی نعت پڑھے گا جو ان کا نعت خان حضور کی نعت پڑھتا ہے۔ عزیزان محترم ذرا سوچیے، عقل سے سوچیے، ان قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر کس بنیاد پر قرار دیا گیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا وہ صرف ایک بات تھی، ہمارے نبی کے انہوں نے صرف ایک نام کا انکار کیا، اور کون سا نام ہے وہ؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین، حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ عزیزان محترم یہ علماء کرام موجود ہیں، صحیح یہ بتائیں کہ یہ ختم نبوت کے جو دفتر ہیں، ختم نبوت کے دفتر، اور سونا بریلویاں دے کول ہیں یا وہابی دیوبندیاں دے کول ہیں؟ جی سارے دیوبندیوں کے پاس ہے یہ ختم نبوت کے سارے دفتر، دیوبندیوں کے پاس کیوں؟ کہ آپ کو اپنے نبی سے پیار نہیں ہے؟ یہ سارے دفتر کے مالک وہ کیوں بن کے بیٹھے ہیں؟ ارے جب کسی سے مقابلہ ہو جائے تو یقین جاننا، جب سامنے کوئی دشمن ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے مورچے کی، پھر ضرورت پڑتی ہے مورچے کی۔ ارے جو گولی جو قادیانیوں کی طرف چلی تھی، یہ جانتے ہیں یہی گولی ہماری طرف بھی آ سکتی ہے، اس لیے ختم نبوت کا مورچہ بنا کے اس کے اندر گھس گئے ہیں۔ نکلو اس مورچے سے باہر، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح قادیانی کافر ہے، اسی طرح میرے نبی کے جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظان کرم حضور غزالی زمان۔ صحیح، پہلے تو ہم حکومت میں نہیں تھے نا، اب تو پھر وزیر ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اب تو بھائی وزیر ہیں نا۔ احمد پور شرقیہ میں جلسہ تھا،
حامد صحیح کو بھی بلایا ہوا تھا، میں بھی بلایا مدعو تھا۔ اللہ اکبر۔ میں پہلے پہنچ گیا، اب وہاں پولیس لگی کھڑی ہے، ایس پی، ڈی ایس پی، پولیس والے سب پوری کار لگی کھڑی۔ حامد صحیح ابھی آئے نہیں تھے، ہم اپنی گاڑی میں پہلے پہنچے۔ پہلے پہنچے تو وہ ڈی ایس پی صاحب آ گئے، ہٹاؤ گاڑی، ہٹاؤ گاڑی، ہٹاؤ گاڑی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی وہ وزیر صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب۔ میں نے کہا بھائی وزیر صاحب آ رہے ہیں تو ہم بھی فقیر صاحب تو آئے کھڑے ہیں نا، ہم بھی تو فقیر صاحب آئے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتا، بس آپ گاڑی ہٹاؤ، وزیر صاحب آ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی جب پیچھے سے وہ ٹیں ٹاں ٹوں شروع، اور حامد صحیح کی گاڑی آ گئی۔ اب وہ حامد صحیح کی گاڑی آئی آگے تو ہم پھنسے کھڑے تھے، انہوں نے گڈی روک گئی۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا صحیح بڑے بھیرا جی پیشی لگی کھڑی ہے۔ اب ڈی ایس پی مجھ سے جھگڑ رہا ہے، گاڑی ہٹاؤ گی۔ میں نے کہا بھائی ڈی ایس پی صاحب سن لے، یہ فقیر جو ہے نا، یہ فقیر یہ وزیر سے بڑا ہے۔ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اتنے میں حامد سے اتر کے گاڑی سے اتر کے آگے میرے پاس آ کے دعا سلام ہوئی۔ ڈی ایس پی صاحب سامنے کھڑے تھے، میں نے بلایا، میں نے کہا بھائی ادھر آؤ ڈی ایس پی صاحب۔ وہ آ گئے، میں نے کہا پوچھو وزیر صاحب سے وزیر بڑا ہے یا فقیر بڑا ہے؟ تو بابا ہم تو فقیر سے آدمی باہر آ، اب حکومت میں آ گئے، ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ذرا 1973 کے قومی اسمبلی کی پوری کاروائی نکلواؤ، ذرا پڑھو 1973 کے قومی اسمبلی کی کاروائی، جس کے اندر ان مرزائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب کافر قرار دیا گیا تھا، اس کاروائی کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ کیسے ان کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ جب مرزا طاہر سے سوال ہوا تھا کہ بتاؤ اپنے مسلک کے بارے میں بتاؤ، اپنے عقیدے کے بارے میں بتاؤ، تو مرزا طاہر نے کیا چیز پیش کی تھی، کون سی کتاب پیش کی تھی اپنے مسلک کے بیان کے سلسلے میں؟ تو یاد رکھنا، مرزا طاہر نے دیوبندیوں کے مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب پیش کی تھی، اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ تحذیر الناس کوئی سونا عربی کی کتاب نہیں ہے، کوئی فارسی کی کتاب نہیں ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، ذرا لے کے پڑھنا۔ اس نے کہا تھا کہ صحیح اس میں جو عقیدہ لکھا ہے، اس میں جو عقیدہ لکھا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے کتاب اٹھائی، بغل میں دبائی، اور یہ جا وہ جا تلاش کرتے رہے بھائی کتاب کہاں گئی۔ پتہ چلا مفتی صاحب لے گئے، مجبور ہو کے اس سے کہا بھائی کتاب تو ہو گئی غائب، اب تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے۔ وہ چیختا رہا کہ اس کتاب کو تو پڑھ لو، کیونکہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی اللہ اکبر ترجمہ بیان کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کے لیے سوچنا، قرآن جو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ ایمان سے مجھے بتاؤ، کیا قرآن گمراہی دینے والی کتاب ہے؟ نہیں ہے نا، پھر کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے نا، یعنی قرآن سے گمراہی ملے گی نا، قرآن سے گمراہی ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ جب ترجمے غلط کرو گے تو پھر گمراہی ملے گی۔ اسی لیے تو ترجموں کا جال پھیلایا گیا ہے۔
مختلف قسم کے رنگوں میں ترجمے اور فلانے ترجمے اور یہ ترجمے، تاکہ تمہارے ذہنوں کو بھٹکایا جائے۔ ارے یہ قرآن گمراہی دینے والی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ کیسے گمراہ ہوں گے؟ جب ترجمے غلط ہوں گے تو پھر گمراہی ملے گی۔ جیسے قاسم نوناتوی گمراہ ہوا اور اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو بتاؤ کہ کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ محمد کے بعد اور نبی بھی آ جائے؟ کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ ذرا سوچنا، اگر کہو نہیں ہے قادر تو پھر ترجمہ ہی سارا خراب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب غلط ترجمے کریں گے نا تو پھر اس سے یہ چیز آئے گی کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ حضور کے بعد بھی اور نبی آ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے میرے والد کریم کا ترجمہ پڑھو، میرے والد کریم نے اس کا ترجمہ غلط نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب یہ ترجمے ہوئے تو غیر مسلموں نے ایک اور سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ اپنا جیسا اور اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ بتاؤ خدا کے لیے، کیا اللہ اپنا جیسا اور اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یعنی وہ قادر نہیں ہے۔ میرے والد کریم نے اس لیے ترجمہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ یہ چاہ ہی نہیں سکتا کہ اس جیسا کوئی اور خدا آئے۔ جب چاہ نہیں سکتا تو پھر آ نہیں سکتا۔ اللہ یہ چاہ نہیں سکتا کہ اس کے نبی کے بعد، اس کے محبوب کے بعد کوئی اور نبی آئے۔ جب یہ چاہ نہیں سکتا تو پھر اور نبی آ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ عزیزان محترم، ذرا سوچیے، کاش اگر وہ کتاب اگر 1973 کے قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران اگر وہ سامنے رہ جاتی، میں ایمان سے کہتا ہوں یہ سارے وہابی دیوبندی یہ سب کافر قرار دیے جاتے۔ صرف مرزائی ہی کافر نہیں ہوتے بلکہ یہ سب کے سب کافر قرار دیے جاتے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اور کیسے عقیدہ ہے؟ ختم نبوت، خاتم النبیین، آخری باتیں کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے خاتم النبیین کا؟ جس پر نبوت ختم ہو جائے، جس پر نبوت ختم ہو جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ تمہیں ضرورت نبوت کا مسئلہ نہ آتا ہو، جب تک تمہیں ضرورت نبوت کا مسئلہ نہ آتا ہو۔ اور یہی تو میلاد کی محفلوں میں ضرورت نبوت ہی کا مسئلہ تو سمجھایا جاتا ہے، اور یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر ضرورت نبوت کا مسئلہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو ہمارے ختم نبوت کے پول کھل جائیں گے۔ اسی لیے تو میلاد کی محفلیں نہیں بنانے دیتے۔ عزیزان محترم، اللہ اور اس کا رسول مثالوں سے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں کہ مجھے بھوک لگی ہو، رات کا وقت میں گھر پہنچا اور مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے اور میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میں گھر، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن، بچی، کوئی بھی میرے سامنے ہے، اور میں نے اس کو، اپنی بچی کو کہا بیٹا بھوک لگ رہی ہے، کھانا لے آؤ، سالن تیار ہے۔ اس نے جلدی سے سالن گرم کیا، گرم کر کے پلیٹ میں ڈالا، توا چولہے کے اوپر رکھا، روٹی ڈالی، پکا کے لے کر آئی، پوچھے کہ ابو جی اور روٹی چاہیے؟ اگر بھوک ہوگی تو کیا کہوں گا؟ اور چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ دوسری روٹی لے کر آ گئی، بھوک ابھی بھی ہے،
ایمان سے بتانا تیسری روٹی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ 3 روٹیاں کھا لی، بھوک ختم ہو گئی، ایمان سے بتاؤ چوتھی روٹی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، جو چیز جس مقصد کے لیے آ رہی ہوتی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے آ رہی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کس لیے آ رہے ہیں؟ نبیوں کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی آتے ہیں اللہ کی معرفت دینے کے لیے، نبی آتے ہیں شرک کو مٹانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جب ایک نبی آیا، اس نے اللہ کی معرفت عطا کرائی، شرک کو مٹایا، وہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی امت شرک میں مبتلا ہوئی، اس نبی کی امت شرک میں مبتلا ہوئی۔ ایمان سے بتائیے گا کہ اس کے بعد پھر نبی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ پڑے گی۔ کب تک نبی کی ضرورت پڑتی رہے گی؟ جب تک امتیں شرک کرتی رہے گی، نبی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ اور جب کوئی ایسا نبی آئے گا، ایسا نبی آئے گا جو اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، جو واللہ کے لفظ کہہ کے کہے گا، جو کہے گا مجھے قسم ہے میرے رب کی، میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی، ایمان سے بتاؤ اس کے بعد پھر نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ پھر اللہ اس نبی کو کیا خطاب دے گا؟ کہے گا خاتم النبیین، اے محبوب تو نے نبیوں کے آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ سونا تو حق آدھین اے مشرکین آدھین کیا نہیں آدھے؟ اللہ تڑے ہو یار، کہتے ہیں نا یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ قبر پرست ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم کھڑے ہوتے نا سینا اصل قبر پرست کیا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں ہم قبر پرست؟ اور ایک اور بات، تمہیں مشرک نہیں کہہ رہے ہوتے، تم مت ڈرا کرو، تمہیں مشرک نہیں کہہ رہے۔ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے تمہارے نبی کو خاتم النبیین نہیں مان رہے، تمہارے نبی کو خاتم النبیین نہیں مان رہے۔ اگر تمہارا نبی خاتم النبیین ہوگا نا تو اس کی امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ ہمیں مشرک نہیں کہتے، ہمارے نبی کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ آج ختم نبوت کے دفتر اسی لیے تو کھول کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے قرآن کے ترجمے غلط کر دیے، جنہوں نے قرآن کے ترجمے غلط کر دیے، ایمان سے بتاؤ ان کے نزدیک اردو یا فارسی کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں قبر پرست کا معنی کیا ہے؟ کوئی مجمع میں کوئی بتائے گا قبر پرست کے معنی کیا ہے؟ قبروں کو یار بول دو نا بھائی، آپ کو نہیں پتا؟ یا تو کہہ دو نہیں پتا، یا پتا ہے تو بول دو یار۔ قبروں کو پوجنے والا، قبر پرست کا معنی قبروں کو پوجنے والا، پرست کے معنی پوجنا، عبادت کرنا۔ اللہ اکبر۔ پرست کے معنی پوجنا ہے۔ اگر پرست کا معنی پوجنا ہے، اگر پرست کا معنی پوجنا ہے، اور اگر قبر پرست مشرک ہے تو ایمان سے بتاؤ کہ سر پرست کا معنی کیا ہے؟ بتاؤ سر پرست کا معنی کیا ہے؟ یہ سروں کو پوجنے والا۔ ہوں اتحادین میرے مدرسے دی سرپرستی کا 2 لاکھ روپیہ دے چھوڑ، میری مسجد بنوا دے،
میرے مسجد کا تو صدر بن جا، سرپرستی کر لے، پیسے کے لیے سرپرستی ہو رہی ہے، اس وقت تجھے پرست کا معنی پوجنا نہیں نظر آتا۔ ارے بدبخت کہیں کے جنہوں نے قرآن کے ترجمے تبدیل کر دیے، ارے ان کے نزدیک فارسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرست کا معنی پوجنا نہیں ہے، پرست کا معنی عبادت کرنا نہیں ہے۔ پرست اور پرستش یہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، لیکن پرستش اور لفظ ہے، پرست اور لفظ ہے۔ پرست کے معنی ہے رکھوالی کرنا، حفاظت کرنا، بچانا، قائم رکھنا، اور پرستش کے معنی ہے پوجنا۔ یہ صحیح میرا سرپرست ہے، یہ میرے سر کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ میرے سر کو بچانے والا ہے، یہ میرے سر کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہم قبر پرست ہیں، ہم قبر پرست ہیں۔ کیسے ہیں؟ قبروں پرست کا معنی پوجنا نہیں ہے، پرست کا معنی ہے باقی رکھنا، حفاظت کرنا۔ ارے بتاؤ، آج جملے لکھتے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا دیواروں کے اوپر قبروں کا احترام، قبروں کا احترام۔ ذرا پوچھنا جا کے اس بدبخت سے، بتا کیا مطلب ہے قبروں کے احترام کا؟ ہمیں بھی تو سمجھ آئے نا قبروں کے احترام کا معنی کیا ہے، کیونکہ ہم نے جو احترام دیکھا ان کا، جو حاجی ہیں، ذرا پوچھنا جنت البقیع میں، جنت المأویٰ میں صحابہ کرام کی قبروں کا کیا احترام ہوا، اہل بیت اطہار کی قبروں کا کیا احترام ہوا۔ ارے خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے، لیکن آج کسی حاجی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ عثمان کی قبر کہاں ہے۔ ارے ساری قبروں کو مٹا دیا، بلڈوزر چلا دیے، ہل چلا دیے، کہتے ہیں قبروں کا احترام۔ جب ساری دنیا میں جب یہ خبریں پہنچی کہ جنت البقیع مسمار ہو گیا، جنت المأویٰ مسمار ہو گیا، اور اب یہ قبر رسول کو مٹا رہے ہیں، روضہ رسول کو مٹا رہے ہیں، تو پھر ہم قبر پرست نکلے تھے، اور ہم نے سعودی حکومت کو بتایا تھا کہ یاد رکھو، اگر تم نے رسول کی قبر کو مٹایا، اگر تم نے گنبد خضرا کو گرایا، تو ہم تمہاری آنے والی نسلیں مٹا کے رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ و فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اسی موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بہت سی نعتیں لکھی، اس نعت میں سے ایک شعر ذرا غور کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم پر آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا اسی کی قبر کو مٹا رہے ہو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے ہم سب قبر پرست نکلے تھے، اور ہم نے اپنے نبی کی قبر کو بچایا، ابو بکر کی قبر کو ہم نے بچایا، عمر کی قبر کو ہم نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ قبروں کی حفاظت کرنے والوں نے بچایا۔ اور قبروں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے قبر پرست۔ ہم بت پرست نہیں، ہم بتوں کی حفاظت کرنے والے نہیں، ہم بتوں کو باقی رکھنے والے نہیں، ہم بت شکن ہیں، ہم قبر پرست ہیں، ہم سر پرست ہیں، ہم پیر پرست ہیں۔ اور ہم نے اپنے نبی کی قبر کو کیوں بچایا تھا؟ کیوں بچایا تھا؟ اللہ اکبر۔ آج یہ دھوکے باز، یہ دھوکے والے جملے لکھ کے قبروں کا احترام
الو کے پٹھے، ہم نے دیکھا ہے تیرا احترام جو تو نے صحابہ کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، جو تو نے اہل بیت اطہار کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، احترام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں دھوکہ دیتا ہے، ساری دنیا کو خدا خدا کرتا ہے۔ ارے خدا تو اگر خدا کو ماننے والا ہوتا تو خدا کی قسم جو خدا کو مانتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کبھی فراڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے نبی کی قبر کو کیوں بچایا، وجہ کیا تھی؟ ذرا تاریخ کے برخ پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو جب مٹایا گیا، رب کریم نے امت ابراہیمی مٹائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مٹائی گئی، رب کریم نے موسیٰ کی امت مٹا دی۔ اے امت محمدیہ، آج تیرا وجود اس لیے ہے کہ تیرے نبی کی قبر موجود ہے، اور یہ نبی کی قبر کس کی وجہ سے موجود ہے؟ ہم قبر پرستوں کی وجہ سے موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ عزیزان محترم، یہ تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارا ایک 5ویں کلاس کا بچہ بھی اگر علم والا ہو نا، ان کا بڑے سے بڑا مولوی نہیں ٹھہر سکتا ہمارے 5ویں کلاس کے بچے کے آگے۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے عقل و خرد کی کیفیت میں آئیے، ایسے لوگوں سے بچیے۔ میرے بابا سنگھ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا سنگھ یہ بتائیے گا میرے گھر کے سامنے اپنی مسجد ہے نہیں، اپنی مسجد نہیں ہے، دوسروں کی مسجد ہے، صحیح میں کیا کروں، اس میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اپنی مسجد نہیں ہے، دوسروں کی مسجد ہے۔ اللہ اکبر، میں تو اس کو مسجد بھی نہیں کہتا، میں تو اس کو مسجد بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو آپ کی بات کھانا تو کہتے لیکن اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بابا صحیح نے جواب دیا کہ فرض کر تجھے وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور تیرے گھر کے سامنے صاف پانی کا نالا نہیں ہے، صاف پانی کا نالا نہیں ہے، کوئی نلکا بھی نہیں ہے، البتہ تیرے گھر کے سامنے گندے پانی کا نالا بہ رہا ہے، بتا کیا کرے گا؟ اس گندے پانی سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کے لیے حکم تبدیل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب اگر صاف پانی کا نالا نہیں ہے، گندے پانی کا نالا ہے، تو اس گندے پانی سے وضو نہیں کرے گا، اس کے لیے حکم تبدیل ہوگا کہ اب وہ وضو نہیں کرے گا، وہ تیمم کرے گا، اور تیمم کے ذریعے پڑھے جانے والی نماز کا وہی ثواب ملے گا جو وضو کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز کا ملتا ہے۔ فرمایا اگر تیرے گھر کے سامنے اگر اپنی مسجد نہیں ہے تو تیرے لیے حکم تبدیل ہوگا، تو اب ان کے عبادت خانوں میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھے گا، اور گھر میں پڑھی جانے والی نماز کا وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حافظان کرم حضور غزالی زمان۔ اللہ عزیزان محترم، یہ آج کل ہماری مسجدیں بڑی زد میں آئی ہیں، جو بھی اٹھتا ہے تبلیغی جماعت کا وہ ہماری مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے ان بدبختوں کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کو نکالا باہر کیا کرو، اور ان کو کہہ دو ہماری مسجدیں تمہارے لیے نہیں ہیں، تم جاؤ اپنے عبادت خانوں کے اندر، تم جاؤ اپنے مندروں کے اندر، تم جاؤ اپنے کلیساؤں کے اندر، اس لیے کہ تمہارا خدا بھی ہمیں پتا ہے کہ تم کس خدا کو مانتے ہو۔ تم اس خدا کو مانتے ہو جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کا جسم ہے، جو اترتا ہے تو اس طرح اترتا ہے جیسے ابن تیمیہ اپنی کتاب الدر الکاملہ کے اندر اس سے جب سوال کیا گیا
کہ اللہ عرش سے نزول کیسے کرتا ہے تو وہ اپنے ممبر سے اتر کے بتایا کہ ایسے نزول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انہوں نے خدا کے ہاتھ بھی بنا دیے، پاؤں بھی بنا دیے، اس کا جسم بھی بنا دیا، عرش پہ بٹھا دیا، کبھی کھڑا کریں گے، کبھی بٹھائیں گے، کبھی لٹائیں گے، پتہ نہیں خدا کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، جا تو اپنے عبادت خانے میں، جا تو اپنے منظر میں، میری مسجد کے اندر گھسنے کی تجھے کوئی اجازت نہیں۔ اگر غیرت مند ہو تو خدا کے لیے میں آپ سے ابتدا کر کے جاتا ہوں، ان کے نرغے میں مت آنا، یہ بڑے حسین خواب ہیں، یہ دور سے چمکنے والی ہر چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب بال ہے نا جہاں پہ کہ گھر بات ہوں گھر بول بھی ہوا ہے بال بال سب بول بھی پڑھا چکے آنے پڑھا چلے تو تبلیغ پڑھا چلے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غریب کے بال کو پکڑ گیا وہ کو آخیا لے چھوڑ ہی کو آری بنے سے ہی کو کاری بنے سے تے ہوں دے بعد ہی دے جسم دے اتے بم باندھ کے تے خود کش حملے کرے سے۔ پاگل کا بچہ کہیں کا، پوری دنیا کو ابھی تک الو بناتے رہے ہو، لیکن اب الحمدللہ اہل سنت جاگو جاگو، خدا کے لیے اپنے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو، اور جب عشق رسول پیدا ہوگا تو کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرے گا جو گستاخ رسول ہو، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ کہہ دیں گے صحیح دیکھو ایک جو بندیاں وہابیاں کا جھگڑا ہے تو سیدی اویسی کا جھگڑا شروع تھی سونا میں تو آپ کو سارے وہاں سیدی اویسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سلطان الاولیاء حضرت سلطان بالادین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری آنکھوں کے نور، دل کے سرور، ہمارے سروں کے تاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور سلطان بالادین اویسی۔ خدا کی قسم غلط باتیں کر کے ان لوگوں ان چہروں کو پہچانو جو یہ شر پھیلا رہے ہیں۔ ارشد سید نے اپنی تقریر میں یہ کہا وہ کہا، میں بتاؤں ارشد سید نے کیا کہا؟ ارشد سید نے فرمایا اس خاندان میں حضور قبلہ سلطان بالادین سید کے خاندان کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، فرمایا اس خاندان کے اندر حافظ پیدا ہوئے، حافظ ہوئے، لیکن اس خاندان میں کوئی عالم نہیں آیا، اور ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ یہ عالم نہیں ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ اس خاندان کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں کہ جس کے پاس کسی مدرسے کی سند ہو، کسی مدرسے کی وہ ڈگری ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ خاندان وہ ہے، یہ اولیاء اللہ کی بارگاہیں وہ ہیں جو بارگاہ نبوت سے فیض لے کر آتی ہیں، اور بارگاہ نبوت کیا ہے؟ بتا میرے نبی کے پاس کون سے کالج کی ڈگری تھی، بتاؤ میرے نبی کے پاس کون سے مدرسے کی ڈگری تھی۔ میرے نبی کا خطاب تو امی تھا، جبرائیل پڑھانے آیا تو فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے یہ وہ اولیاء کا وہ فیضان ہے، ان کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے سندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ان کو تو رسول کی بارگاہ سے علم ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور خواجہ سلطان بالادین اویسی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ غلط باتیں پھیلا کر تفرقہ ڈالنا، سیدی ہو یا اویسی ہو، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری آج بھی زمین
نیاز میں جب بھی گیا ہوں حضور سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں ان کے قدموں پہ سر رکھ کے گر گرایا ہوں، ان سے عرض کی ہے کہ میرے آقا ہمارے اوپر رحم کیجیے گا، یہ لوگ کچھ سرپسندی کر رہے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں اور ہم پرسوں بھی ایک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ تشریف رکھیں گے، بچوں نے ختم قرآن